سب سے پہلے تو سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کا جو شخصی تعارف اور خاندانی تعارف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے 92 کی پوری ٹیم کو، آپ کو اور ان کے مالکان کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ وقتاً فوقتاً تمام بزرگوں اور بالخصوص ائمہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ جزاک اللہ جی۔ میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام تقی علیہ السلام کو سلام عقیدت پیش کرنا یہ صرف پروگرام ہی نہیں، یہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسا ہی ایسے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ذکر الصالحین کفارۃ، نیک لوگوں کا ذکر کرنے سے گناہ مٹتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اللہ تو آج کے اس پروگرام میں ہم اور ہمارے سامعین جو محبت کے ساتھ امام محمد تقی علیہ السلام کا ذکر پاک کریں گے اور سنیں گے، ان کے بھی گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسری گزارش میں یہ کروں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے حوالے سے جب کبھی گفتگو ہو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ حضرت یحییٰ معاذ راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا، آپ خاندان نبوت کے بارے میں اور سادات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے بہت خوبصورت بات فرمائی تھی، کیا کہنا اس خاندان کا کہ جن کے خمیر کو رسالت کے پانی سے گوندھا گیا، نبوت کے پانی میں غوطہ دیا گیا، اور ان سے پھر آل محمد کو بنایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے۔ تو اہل بیت اطہار کے حوالے سے سب سے بنیادی بات یہ ہے، ان کی عظمت کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوگا کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کے شہزادے ہیں۔ اور حضرت سیدنا امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں قیامت تک کا ہر سید بوسیلہ سیدہ زہرا، یہ نبی پاک کے جسم مبارک کا حصہ ہے۔ سبحان تو اللہ۔ جب قیامت تک کا ہر صحیح النسب سید سبحان اللہ، حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے نبی پاک کے جسم کا حصہ ہے، ہم تو جن کا ذکر کرنے لگے ہیں یہ کوئی عام سید نہیں ہے، سید تو ویسے ہی عام نہیں ہوتا، یہ تو ائمہ اہل بیت میں سے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور میں یہاں پر دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سید امام زین العابدین عالی مقام علیہ السلام ایک دن آپ نے خطاب فرمایا اور یہ آیت تلاوت فرمائی کہ کانا ابوہما صالحا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے دو بچے تھے یتیم، ان کی دیوار گر رہی تھی، میں پورے واقعے کی طرف نہیں جاتا، جناب خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا۔ تو قرآن کہتا ہے ٹھیک کیوں کیا؟ ان کا ابا نیک تھا، وہ بچے دونوں نیک نہیں تھے، ان کا باپ نیک تھا، اور وہ نامی پشت میں تھا۔ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے پکار کر فرمایا، نحنو اطرۃ رسول اللہ، ان کا باپ تو نیک تھا، ہمیں پہچانو ہم کن کی اولاد ہیں۔ اور میں کبھی جنید بھائی سوچتا ہوں کہ امام زین العابدین، پھر ان کے والد گرامی امام حسین، اور سیدہ زہرا کے وسیلے سے پھر آگے نبی پاک، ان کو بھی یہ بتانا پڑا یار ہمیں پہچانو ہم کون ہیں، اور بار بار بتانا پڑا، بار بار بتانا پڑا، پھر بھی نہیں مانے۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ جب یہ آپ فرما رہے تھے تو پورا مجمع رو رہا تھا۔ یقیناً لوگوں کو تکلیف دی ہوگی تو امام پاک نے یہ فرمایا۔ اور حضرت سیدنا امام باقر علیہ السلام، آپ قرآن کی یہ آیت پڑھتے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا لوگوں سے لوگ اس لیے جلتے ہیں کہ اللہ نے ان پر فضل فرمایا ہے؟ تو آپ فرماتے اللہ کی قسم جن سے لوگ جلتے ہیں وہ ہم ہیں، اللہ نے فضل کر کے ہمیں اولاد محمد بنایا ہے، لوگ برداشت نہیں کر پاتے اور جلتے ہیں۔